تو دوستو ہم تھے 1390 میں ترک سلطنت کے کنارے پر۔ یہاں اس وقت کی دو سب سے طاقتور ریاستوں کی سرحدیں مل رہی تھیں، ایک سلطنت عثمانیہ، دوسری تیموری سلطنت۔ ایک کا سلطان تھا بایزید اول اور دوسرے کا ایک جنگجو سردار امیر تیمور۔ ایک وہ جو ایشیا کے بعد یورپ کے امپائرز گرا رہا تھا، اور دوسرا جو بغداد سے دہلی تک اور عرب کے ریگستانوں سے ازبکستان کے پہاڑیوں تک تمام علاقے فتح کر چکا تھا۔ جب یہ دونوں سلطان آمنے سامنے آئے تو ایک کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور کچھ دیر بعد دوسرے کی بھی۔ یہ کہانی کیا تھی؟ NJ TV کی نئی سیریز دی اوٹومن امپائر میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ اپنے بھائی یعقوب کو قتل کروانے کے بعد بایزید اول سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن چکا تھا۔ عثمانی سلطنت مغرب یعنی یورپ تک پھیل چکی تھی، جسے سنبھالنے اور منظم کرنے کے لیے بایزید کو وقت چاہیے تھا۔ اس نے یورپ میں کیا یہ کہ سب سے بڑی سلطنت سربیا، جسے ترکوں نے ایک تاریخی جنگ میں شکست دی تھی، اس کے شہنشاہ کی بیٹی سے شادی کر کے رشتہ داری اور امن قائم کر لیا۔ اب مشرق میں اسے سب سے زیادہ جس سے خطرہ تھا وہ تھی مسلمان ترکوں کی ایک اور ریاست سلطنت کرمانیہ۔ کرمانیہ کو اس وقت کی مصر اور مکہ مدینہ پر حکومت کرنے والی مملوک سلطنت کی بھی حمایت حاصل تھی۔ تو سلطان بایزید نے کرمانیہ سلطنت کے امیر علاء الدین بے سے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ ان شادیوں سے یورپ میں تو امن قائم ہو گیا، لیکن کرمانیہ سے شادی کا بندھن بھی کرمانیہ کو اطاعت گزار ریاست نہ بنا سکا۔ سلطنت کرمانیہ کے امیر علاء الدین بے نے اس وقت جب بایزید سمندر پار ایڈرین میں ہنگری سے جنگ کی تیاری کر رہا تھا، عثمانیوں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ہمسائے میں موجود کردوں کی ایک ریاست جرمیان پر بھی قبضہ کر لیا۔ بایزید فوج لے کر میدان میں آیا، اس نے علاء الدین کو عبرتناک شکست دی۔ علاء الدین فرار ہو گیا، لیکن اس کے دو بیٹے محمد اور علی کو عثمانیوں نے گرفتار کر لیا۔ ایسی ہی جنگوں کے باعث یہ لگ رہا تھا کہ کرمانیہ کی ریاست سرے سے ہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس دوران آج کے ازبکستان سے ایک طوفان اٹھا کہ خود عثمانی سلطنت خطرے میں پڑ گئی۔ اس طوفان کا نام تھا امیر تیمور۔ امیر تیمور ایک جنگجو سردار تھا جس نے اپنی جنگی مہارت کے باعث سمرقند پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر اس نے اپنی سلطنت کو موجودہ ازبکستان، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ایران، عراق، آذربائیجان، روس، شام، ترکی کی سرحدوں تک پھیلا لیا تھا۔ کل ملا کر امیر تیمور 40 سے زیادہ چھوٹی بڑی ریاستوں کو فتح کر چکا تھا یا ان کے علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ تیموری سلطنت ایک طاقتور سلطنت بن چکی تھی، جس کا حکمران اپنی جنگی قابلیت تو ثابت کر چکا تھا، ساتھ ہی اپنی شفافیت بھی۔ جی ہاں، خوف امیر تیمور کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ جس شہر میں داخل ہوتا، بے دریغ ہزاروں لاکھوں غیر مسلح اور بے گناہ شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، پورے کے پورے شہر جلا ڈالتا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سمیت گروہ کے گروہ جلتی آگ میں جھونک دیتا، زمین میں گاڑ دیتا یا ان کی گردنیں اڑا دیتا اور پھر ان کھوپڑیوں کے مینار بناتا، ان کے جسموں کی چربی سے آگ لگاتا اور کئی دن تک جلنے کے لیے چھوڑ دیتا، پھر اپنے بے انتہا ظلم کی خبریں پھیلنے دیتا تاکہ اس کے خوف کی داغ دشمنوں پر بیٹھ جائے۔ خوف اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دشمن لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے کو ترجیح دے۔ 1399 میں اسی تیموری سلطنت کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ کو چھونے لگی تھی۔ عثمانی اور تیموری دونوں سلطان یہ دیکھ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل دونوں میں ٹکراؤ ہو کر رہے گا، کیونکہ دونوں حکمرانوں میں ایروگن اور غرور بہت زیادہ تھا۔ اس کا اظہار ان خطوط میں بھی ہوتا تھا جو دونوں ایک دوسرے کو لکھتے تھے۔ یہ خطوط کیوں لکھے گئے؟ ہوا یوں کہ امیر تیمور مسلمان علاقوں پر حملے اور قبضے کر رہا تھا۔ اسی دوران اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ انہی حملوں کے دوران ایک بغدادی شہزادہ طاہر پناہ کے لیے سلطنت عثمانیہ کے پاس جا پہنچا اور اسے پناہ مل گئی۔ اسی طرح اناطولیہ کے وہ علاقے جن پر سلطنت عثمانیہ قبضہ کر چکی تھی، ان علاقوں کے مسلم سردار امیر تیمور کے پاس پناہ کے لیے چلے گئے اور انہیں بھی پناہ مل گئی۔ اب ظاہر ہے ایک دوسرے کے دشمنوں کو پناہ دینا دونوں میں سے کسی کو قابل قبول نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر ایک دوسرے کو سبق سکھانے کا پلان بنانے لگے۔ امیر تیمور نے قاصدوں کے ذریعے بایزید کو ایک خط بھیجا۔ خط میں لکھا کہ تم نے جو علاقے کافروں سے چھینے ہیں انہیں اپنے پاس رکھو، لیکن ان کے علاوہ جو علاقے ہیں وہ فوراً ان کے سرداروں کو واپس کر دو، ورنہ میں اللہ کا قہر بن کر تم سے بدلہ لوں گا۔ یہ خط ایک عالمی طاقت کو سیدھی دھمکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے حکمران کو کوئی اس طرح مخاطب نہیں کرتا تھا۔ بایزید کو امیر تیمور کی گستاخی نے آگ ببولا کر دیا۔
اور اس نے بھی جواب میں شدید رد عمل دکھایا۔ اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ خط لے کر آنے والے تیموری قاصدوں کی داڑھی کاٹ دی اور پھر انہیں بے عزت کر کے انہیں دربار سے نکال دیا اور واپس بھیج دیا۔ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا سلطان کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ ایک طرح کا اعلان جنگ تھا، لیکن جنگ سے پہلے ابھی آگ اور بھڑکنی تھی۔ بایزید کو خبر ملی کہ امیر تیمور مسلمانوں کی دوسری بڑی سلطنت مملوک سلطنت کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے۔ سلطان نے تیمور کو ایک غضبناک خط بھیجا۔ اس میں لکھا، چونکہ تمہارے لامحدود لالچ کی کشتی خود غرضی کے گڑھے میں اتر چکی ہے تو تمہارے لیے بہتری یہی ہوگی کہ تم اپنی گستاخی کے بادبانوں کو نیچے کر لو اور خلوص کے ساحل پر پچھتاوے کا لنگر ڈال دو، کیونکہ سلامتی کا ساحل بھی یہی ہے، ورنہ ہمارے انتقام کے طوفان سے تم سزا کے اس سمندر میں غرق ہو جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو۔ امیر تیمور تک یہ خط پہنچا۔ اب اس جنگ کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ یورپی عیسائی جو ابھی کچھ دیر پہلے تک عثمانی ترکوں سے جنگ لڑ رہے تھے اور اسے اسلام اور عیسائیت کی جنگ قرار دے رہے تھے، وہ امیر تیمور کو خفیہ پیغام بھیجنے لگے کہ عثمانیوں کے خلاف وہ اس کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک بیزنٹائن امپائر نے بھی امیر تیمور کو عثمانیوں کے خلاف خفیہ حمایت کا یقین دلایا۔ اب تیموری فوج نے سلطنت عثمانیہ کی طرف حرکت شروع کر دی اور اس نے 1401 میں ترک سلطنت کے ایک حصے سواس کا محاصرہ کر لیا۔ بہانہ اس کا یہ تھا کہ یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور بایزید نے اس پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ قلعہ ایک بہت مضبوط قلعہ تھا اور لمبے عرصے تک محاصرہ جھیل سکتا تھا۔ بایزید کو خبر پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے ارطغرل کو اس کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ ظاہراً یہ قلعہ بہت مضبوط تھا اور فتح نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، لیکن یہاں امیر تیمور نے ایک زبردست چال چلی۔ اس نے قلعے کی بنیادیں کھدوا ڈالی۔ بنیادیں کھد جانے پر دیواریں گر گئی اور شہر پر امیر تیمور کا قبضہ ہو گیا۔ پھر امیر تیمور نے گرفتار ترک شہریوں سے انتقام لیا اور اپنا خوف چار سو پھیلا دیا۔ اس نے 4000 قیدیوں کو قلعے کی بنیادوں میں زندہ گاڑ دیا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ بایزید کے بیٹے اور دیگر سرداروں کو امیر تیمور نے قتل کر دیا۔ ترک سلطان تک شکست اور بیٹے کی موت کی خبر پہنچی تو اب ظاہر تھا اس کے لیے مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس وقت بایزید قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، لیکن تیمور کی کامیابیاں اور سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کا چھن جانا ایک ایسا الارمنگ فیکٹر تھا جسے نظر انداز کرنا بایزید کے بس میں نہیں تھا۔ 1402 عیسوی میں موسم گرما میں سلطان بایزید 90,000 کی لگ بھگ فوج لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے انقرہ کے قریب ایسی جگہ کیمپ لگایا جہاں امیر تیمور کے لیے ان پر حملہ کرنا آسان نہ تھا۔ جب امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچا تو وہ بھاپ گیا کہ یہاں وہ بایزید کو شکست نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس نے یہاں ایک چال چلی اور فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ ظاہر ہے کہ بایزید اس کے تعاقب میں چل پڑا اور اپنے محفوظ کیمپ سے دور چلا گیا۔ امیر تیمور پیچھے ہٹ کر مشرق کی جانب اپنی سلطنت کے بارڈر کے قریب رک گیا، لیکن یہاں بھی اسے اپنی پسند کا میدان نہیں ملا، بلکہ بایزید نے ایک بار پھر اسے ایک ایسے جنگل کے کنارے لا کھڑا کیا تھا جہاں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ترکوں کو ہی حاصل تھا۔ امیر تیمور کسی بھی صورت بایزید کو اس کی مرضی کا میدان نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ ایک بار پھر کترا گیا۔ یہاں ایک انہونی ہو گئی۔ امیر تیمور اپنے 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ کہیں غائب ہو گیا۔ بایزید اس بات پر ہفتوں تک سر پٹکتا رہا کہ اتنا بڑا لشکر آخر چلا کہاں گیا۔ پھر ہوا یوں کہ جولائی 1402 میں بایزید کو خبر ملی کہ امیر تیمور کہاں ہے، لیکن یہ خبر آسمانی بجلی کی طرح اس کے سر پر آ گری، کیونکہ امیر تیمور کا گمشدہ لشکر ایک لمبا راستہ کاٹ کر اس کے پیچھے انقرہ پہنچ گیا تھا اور شہر کا محاصرہ ہو چکا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تیموری فوج نے بایزید کی واپسی کے راستے پر ساری فصلیں اور گودام بھی جلا دیے تھے۔ بایزید کے پاس اب انقرہ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، وہ بھی ایسے راستے سے گزر کر جہاں نہ کھانا تھا اور نہ پینے کے لیے پانی۔ اب تیموری لشکر ایسی جگہ پر پوزیشن لے چکا تھا جو اسے بہت سوٹ کرتی تھی۔ یہاں امیر تیمور کو 3 بڑے فائدے تھے۔ ایک یہ کہ میدان جنگ اس کی مرضی کا تھا، دوسرا یہ کہ اس کی فوج بایزید کی فوج سے تقریباً 60,000 زیادہ تھی، اس میں ہندوستان سے لائے ہوئے ہاتھی بھی شامل تھے، اور تیسرا فائدہ یہ تھا کہ اس کی فوج کو آرام کرنے اور تازہ دم ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں بایزید کی فوج کو دیکھے تو اسے 3 بڑے نقصانات تھے۔ ایک یہ کہ اس کی فوج تھکی ہوئی تھی،
طویل سفر میں بھوکی پیاسی رہی تھی، دوسرا یہ کہ لمبے سفر اور بھوک کے باعث 20,000 ترک سپاہی راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے، تیسرا اور سب سے بڑا نقصان فوج کی تنظیم میں چھپا ہوا تھا، وہ یہ کہ اس کی فوج میں 3 طرح کے جنگجو تھے، ایک مٹھی کی طرح فوج نہیں تھی، ان میں سے ایک ینیچری دستہ تھا جو سلطان کا خاص گارڈ دستہ تھا، سب سے طاقتور بھروسے کے سپاہی یہی تھے، دوسرا وہ ترک اور تاتاری سپاہی تھے جنہیں پیسے دے کر فوج میں شامل کیا گیا تھا اور وہ کسی بھی لالچ کے تحت پارٹی بدل سکتے تھے، تیسرے ان یورپی سربوں کے دستے تھے جو بعد گزار ریاست کی حیثیت سے عثمانی لشکر میں داخل ہوئے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود دونوں سلطان اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اس وقت کی سب سے بڑی جنگ تھی، کیونکہ روئے زمین پر ان دونوں سے بڑی اس وقت کوئی تیسری سلطنت نہیں تھی۔ یہ کم آباد کھلا کھلا خوبصورت شہر انقرہ کا ٹاؤن چوپوک ہے، یہ آج ترکی کے وسط میں ہے اور 6 صدیاں پہلے اسی شہر میں 1.5 لاکھ تیموری فوج 70,000 ترک فوج کے سامنے کھڑی تھی، جو کل تک ایک دوسرے کو دھمکیاں بھیج رہے تھے، آج عملی طاقت دکھانے کے لیے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ پہلا حملہ امیر تیمور کی طرف سے ہوا لیکن ترک فوج نے اسے پسپا کر دیا، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جنگ پر تیموری لشکر حاوی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر سلطان بایزید نے اپنے ایک بیٹے سلیمان کو برسا کی طرف پسپائی کا حکم دے دیا، وہ خود اس کے 3 بیٹے سربین لشکر تیموری فوج کے مقابلے میں ڈٹے رہے، لیکن جب ترک لشکر کی ہلاکتیں بڑھنے لگی تو سربین دستے بھی بایزید کے بیٹے سلیمان کے پیچھے بھاگے، اب میدان میں صرف بایزید چند وفاداروں کے ساتھ موجود تھا، یہ بہت چھوٹا دستہ تھا لیکن اس نے بھی کئی گھنٹے تیموری گھڑ سواروں کا مقابلہ کیا جو اسے ہر طرف سے گھیر چکے تھے، لیکن کب تک؟ ایک موقع پر جب بایزید کے گرد صرف ینیچری یعنی اس کے ذاتی محافظ موجود تھے، اس نے تیموری فوج کا گھیرا توڑ دیا اور فرار ہو گیا۔ تیموری فوج جیت چکی تھی لیکن سلطان بایزید زندہ سلامت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، لیکن نہیں، ایک تیموری گھڑ سوار کے تیر نے بھاگتے ہوئے سلطان کے گھوڑے کو گرا دیا، سلطان بھی گر گیا اور امیر تیمور کا قیدی بن گیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے لیے بدترین شکست تھی، اس سے بڑی شکست انہیں تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا سلطان امیر تیمور کا قیدی بن چکا تھا، اس کے 3 بیٹے بھی امیر تیمور کی تلوار کے نیچے تھے، امیر تیمور نے اس کے بیٹوں کو اس شرط کے ساتھ چھوڑ دیا کہ وہ امیر تیمور کی برتری تسلیم کرتے رہے۔ بایزید یورپ اور ایشیا کا بڑا فاتح تھا، یورپی طاقتیں اسے خراج دیا کرتی تھی، وہ زیادہ دیر ایسی تذلیل برداشت نہ کر سکا اور چند ہی ماہ میں دوران قید انتقال کر گیا۔ اس کے چند ماہ بعد 1405 میں امیر تیمور بھی انتقال کر گیا۔ تیموری سلطنت اس کے بعد کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی، جبکہ سلطنت عثمانیہ بھی بایزید کے بیٹوں کے درمیان کئی حصوں میں بٹ چکی تھی اور خانہ جنگی کا شکار تھی، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا، لیکن اس خانہ جنگی میں سلطنت عثمانیہ بکھری ضرور لیکن ختم نہ ہوئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یورپ میں کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں تھی جو بایزید اول کی حکومت ختم ہونے کے بعد یورپ سے ترکوں کو نکالنے کی کوشش کرتی یا اناطولیہ میں ان پر قبضہ کرتی۔ دوسرا یہ کہ امیر تیمور یا اس کے جانشین بھی اناطولیہ میں ٹھہر کر حکومت کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اسی لیے ترک سلطنت کو امیر تیمور یا اس کے جانشینوں نے بھی کنٹرول میں نہیں لیا۔ بہرحال بایزید کے 4 بیٹے محمد اول، سلیمان، عیسیٰ، موسیٰ کے درمیان کل 11 برس تک خانہ جنگی چلتی رہی، یعنی 1402 سے 1413 تک۔ ان لڑائیوں میں موسیٰ اور سلیمان مارے گئے، عیسیٰ ایسا بھاگا کہ تاریخ کے اوراق سے ہی غائب ہو گیا، اور آخر میں بچا محمد یا محمد اول، جو اب سلطنت عثمانیہ کا سلطان تھا۔ محمد اول کا زیادہ تر وقت عثمانی سلطنت کے بکھرے ہوئے علاقوں کو جمع کرنے میں ہی گزر گیا۔ اس نے ایک اور کام کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ لکھوانا شروع کر دی۔ آج ہم عثمانی ترکوں کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں اسے محمد اول نے ہی لکھوانا شروع کیا تھا۔ سلطان محمد اول کے انتقال کے بعد 1421 میں اس کا بیٹا مراد دوئم سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنا، وہ 1451 تک حکمران رہا۔ اس نے فوج کو زیادہ منظم کیا اور پہلی بار خاص دستوں کو بندوق کا استعمال سکھایا، ان بندوقوں کو مسکٹ کہتے تھے اور یورپ میں نئی نئی متعارف ہوئی تھی۔ مراد دوم نے یورپی طاقتوں جو عثمانیہ کو کمزور دیکھ کر بغاوت کر رہی تھی، اس نے بغاوتوں کو سختی سے کچلا۔ یونان، البانیہ، سربیا کے زیادہ تر علاقے ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں آ گئے۔ سلطان نے یورپ کے علاقے البانیہ میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو بسانا شروع کیا۔ آج بھی البانیہ میں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی موجود ہے۔ اسی کے دور میں عثمانی سلطنت ایک بار پھر سپر پاور بن گئی۔
وہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ یورپین عیسائیوں کی عظمت کی آخری علامت رومن بیزنٹائن امپائر کی نشانی قسطنطنیہ پر بھی قبضہ کر سکے۔ یہ شہر 1000 سال سے رومیوں کی آنکھوں کا تارا اور مرکز تھا۔ یہ دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس کی دیواریں صدیوں سے ناقابل تسخیر تھیں، لیکن 15ویں صدی میں یہ شہر عملاً چاروں طرف سے عثمانی امپائر کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ 1453 میں اسی شہر کے لیے تاریخ کی ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس کا انتظار 700 سال پہلے سے کیا جا رہا تھا۔ اس جنگ کی دلچسپ کہانی کیا تھی ہم آپ کو دکھائیں گے مگر عثمانی امپائر کے اگلی قسط میں۔ اگر آپ نے ابھی تک عثمانی امپائر سیریز کی پہلی قسطیں نہیں دیکھیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔